علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ چند دن پہلے کی بات ہے، پڑوسی ملک پاکستان میں علامہ مسعود الرحمن صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ مشغولیت کی وجہ سے میں کچھ نہیں بول سکا، اور یہ سوال کرنے کے لیے کہ آخر اہل سنت والجماعت کی وہ کون سی غلطی ہے، وہ کون سا جرم ہے جس جرم کی بنا پر ہمارے علماء کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کیا صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا یہ کوئی جرم ہے؟ صحابہ کی مدح کرنا یہ کوئی جرم کی بات ہے؟ صحابہ کی اچھائی کا تذکرہ کرنا یہ کوئی جرم کی بات ہے؟ صرف ہمارے علماء کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا گولی مارنا یہ دلائل کا جواب ہے؟ کسی جید قسم کے عالموں کو شہید کرنا یہ آپ کا یہ دستور ہے، آپ کا یہ طریقہ ہے؟ اگر ہمت ہے، طاقت ہے، قوت ہے تو پھر آپ دلیل کا جواب دلیل سے دیجئے، گولیوں سے جواب مت دیجئے۔ یہ بزدلی کی بات ہے، تم سے دلیلیں نہیں بنتی ہے۔ تم صحابہ کے دشمن ہو، قرآن کا دشمن ہو، حضرت علی مرتضیٰ کا دشمن ہو، حسنین کا دشمن ہو، آقائے مدنی کا دشمن ہو۔ تم حب اہل بیت کا نعرہ لگاتے ہو، لیکن یہ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، تمہیں کسی علی سے بھی رضی اللہ عنہ، کسی حسنین سے، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی تمہیں کوئی واسطہ نہیں ہے، دور کا واسطہ نہیں ہے۔ علامہ مسعود الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ جب وہ اپنے جلسہ گاہ سے واپس آ رہے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح بیان کرنے کے بعد، عظمت کو بیان کرنے کے بعد واپسی کے موقع پر انہیں شہید کر دیا گیا، بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ تم کتنے علماء کو شہید کرو گے؟ تم نے اس سے پہلے حق نواز جھنگوی کو شہید کیا، تم نے اس سے پہلے مولانا اعظم طارق کو شہید کیا، تم نے اس سے پہلے علامہ یوسف شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا، تم نے اس سے پہلے اثار القاسمی کو شہید کیا، تم نے اس سے پہلے ڈاکٹر عادل کو شہید کیا، تم نے اس سے پہلے کتنے کتنے لوگوں کو شہید کیے ہو، لیکن تم یہ بھول جاؤ کہ ہمارا یہ مشن، ہمارا یہ کام صحابہ کی عظمتوں کو بیان کرنا ہم چھوڑ دیں گے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ ہم کل بھی صحابہ کی تعریف، عظمت کو بیان کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، اور تمہارا اصلی چہرہ عوام کے سامنے لا کر کے کھڑا کریں گے کہ تم صرف زبان سے بولتے ہو کہ ہم حب اہل بیت ہے، لیکن تم حب اہل بیت نہیں بلکہ تم بغض اہل بیت ہو۔ تمہارے اندر کسی سے کوئی محبت نہیں ہے۔ ہوش کا ناخن لے لو اور ہمارے علماء کو شہید کرنا بند کر دو، ورنہ پھر تمہارے کفریہ شرکیہ عقائد کو سامنے لائے ہیں، مزید لا کر کے عوام کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین مولانا مسعود الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ کو اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، ان کے کارکنوں کو اور تمام ان کے وارثین کو اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔